عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک پوری سورت اس کے نام سے موسوم ہے۔ سورۃ النحل کو پڑھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ انہی میں سے ایک نعمت شہد ہے، جسے لوگوں کے لیے شفاء للناس کہا گیا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو آخر اتنی اہمیت کیوں دی کہ اس کے نام پر ایک پوری سورت قرآن مجید میں نازل کی اور اس کے ساتھ ہی انسان کو غور و فکر کی دعوت دی۔ آخر اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی مکھی سے ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور ان چھپروں میں جن پر لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس، پھر اپنے رب کے ہموار راہوں پر چل، ان کے پیٹوں سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سورۃ النحل۔ آئیے سایہ کریمہ کی روشنی میں شہد کی مکھی کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر نظر دوڑائیں۔ شہد کی مکھیاں 3 اقسام کی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں ملکہ مکھی یعنی بی کوئن، جو تمام مکھیوں کی سردار ہوتی ہے۔ باقی تمام مکھیاں اسی کی تابع اور فرما بردار ہوتی ہیں اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتی ہیں۔ اس کی عمر سب سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی 2 سال سے 2.5 سال تک۔ اس کا اپنا کام اپنی ریاست کو صحیح طریقے پر چلانا اور بچے پیدا کرنا ہے۔ دوسری قسم نر مکھی یعنی ڈرون بی کی ہوتی ہے، جو کہ تعداد میں بہت کم ہوتی ہے۔ ان کا واحد کام ملکہ مکھی سے جفتی کرنا ہے۔ یہ اپنی حفاظت اور خوراک کے لیے مزدور مکھی کی محتاج ہوتی ہیں۔ تیسری قسم مزدور یا کارکن مکھی، ان کی تعداد 60 سے 70 ہزار تک ہوتی ہے اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ بہت سے کام سر انجام دیتی ہیں، مثلا چھتا بنانا، رس جمع کرنا، رس سے شہد بنانا، شہد کی اور چھتے کی حفاظت کرنا اور نئی پیدا شدہ مکھیوں کی حفاظت اور ان کی خوراک کا انتظام کرنا۔ ان کی عمر 28 سے 35 دن تک ہوتی ہے اور یہ اپنی چند روزہ زندگی میں مسلسل کام کرتی رہتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ پہاڑوں، درختوں اور چھتوں پر چڑھتی بیلوں میں اپنا گھر بنا، یہ بالکل اسی طرح حکم کی تعمیل میں جتی ہوئی ہے۔ شہد کی چھتے کی تیاری میں 80,000 تک مزدور مکھیاں مل جل کر انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ کام کرتی ہیں اور اس چھتے میں رہتی ہیں۔ شہد کی مکھی اپنے لعاب سے یہ چھتا بناتی ہے۔ چھتے کی تیاری کے وقت ایک خاص قسم کے درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ موم کو نرم اور لچکدار رکھا جا سکے اور اپنی مرضی کی شکل میں ڈھالا جا سکے۔ یہ درجہ حرارت ان مکھیوں کے اکٹھا ہونے پر پیدا ہوتا ہے اور قائم رہتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اکٹھا کام کرتے ہوئے اس بات کا اندازہ رکھتی ہیں کہ وہ مختلف خانوں کو دونوں اطراف سے 13 ڈگری بلند کر کے انہیں زمین کے متوازی ہونے سے روک لیتی ہیں، جس کی وجہ سے شہد چھتے کے خانوں سے بالکل باہر نہیں نکلتا۔ چھتا بنانے کے لیے شہد کی مکھی مسدس یعنی 6 ضلعی شکل کا انتخاب کرتی ہے، جو کہ ایک بہتر انتخاب ہے۔ اس شکل کے بارے میں ریاضی دان بتاتے ہیں کہ 6 ضلعی ڈھانچہ ایک ایسی موزوں ترین شکل ہے جس میں ایک اکائی کا زیادہ سے زیادہ علاقہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اس مسدس شکل کے تمام ضلع مساوی لمبائی کے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی دیواریں مشترک ہوتی ہیں، اس لیے ان میں موم کی مقدار کم استعمال ہوتی ہے۔ یہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور ان کے درمیان جگہ نہیں بچتی، لہٰذا یہ کم جگہ میں زیادہ خانے بنا سکتی ہیں۔ اس شکل کے خانوں کے اندر بھی جگہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ زیادہ شہد ذخیرہ کر سکتی ہیں۔ شہد کی مکھی اپنے چھتے کی تیاری اتنے پرفیکٹ طریقے سے کیسے کر لیتی ہے؟ کیا یہ اس مکھی کا کمال ہے؟ حالانکہ انسان کے اس قسم کی تعمیر کے لیے بہت سی پیمائش کرنی پڑتی ہے۔ یہ دراصل وہ وحی ہے جو اسے اس کے رب کی طرف سے ملی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پھر ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس۔ ہزاروں مکھیاں اس حکم پر صبح و سویرے سورج کی روشنی کے ساتھ اپنے چھتوں سے نکلتی ہیں اور اندھیرا ہونے تک واپس آتی ہیں۔ یہ مکھی پھلوں اور پھولوں سے رس چوسنے کے لیے ڈالی ڈالی منڈلاتی ہیں۔ جب ایک مکھی کو کسی علاقے میں ایسے پھلوں کا ذخیرہ ملتا ہے جس میں مفید رس ہوتا ہے تو وہ واپس آ کر چھتے میں موجود اپنی ساتھیوں کو اس کی اطلاع دیتی ہے۔ یہ وہ اطلاع کیسے دیتی ہے؟ ایک مخصوص قسم کے ناچ کے ذریعے۔ اس ناچ کو مکھی کا ناچ یعنی بی ڈانس کہتے ہیں۔ ناچ کے بارے میں سب سے پہلے وان فرش نے انکشاف کیا۔ اس کو شہد کی مکھیوں کے رویے اور ان کے نظام ابلاغ کے متعلق تحقیق پر 1973 میں نوبل انعام ملا۔ اس ناچ میں وہ اپنے مخصوص زاویوں میں ناچ کر اپنے ساتھیوں کو اس ذخیرے کی صحیح سمت، فاصلہ
اور محل وقوع بتاتی ہے، جس سے اس کے ساتھیوں کے لیے اس ذخیرے تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھول سے رس چوس لینے کے بعد مکھی اس پر ایک خاص قسم کا عطر کا ایک قطرہ گرا لیتی ہے، لہٰذا بعد میں آنے والی مکھی جب اس پھول کا رس چوسنے کے لیے آتی ہے تو عطر کی خوشبو سونگھتے ہی فوراً اس پھول کو چھوڑ دیتی ہے اور آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح اس کا وقت اور محنت ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ جب مکھیاں رس چوس کر واپس آتی ہیں تو ان کا باقاعدہ سیکیورٹی چیک ہوتا ہے۔ نگران مکھیاں صرف ان مکھیوں کو اندر جانے دیتی ہیں جو مفید رس لے کر آتی ہیں، لیکن اگر کوئی مکھی کسی زہر آلود پھول کا رس چوس لیتی ہے یا کسی ایسے پھل کا رس جس پر زہر آلود دوا کا سپرے کیا گیا ہو تو اس مکھی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ اسے اسی وقت مار کر گرا دیا جاتا ہے۔ اگر نگران مکھیاں اس دیانتداری سے اپنا کام نہ کریں، جان پہچان یا دوستی کی بنا پر اس کو چھوڑ دیں تو شہد میں زہریلے مادے شامل ہو جائیں۔ نگران مکھیاں ایسی بددیانتی کیسے کر سکتی ہیں کیونکہ ان کے مالک نے تو اس شہد کو شفاء للناس کہا ہے۔ کیا ہم بھی اپنے ملک کے احکامات ماننے میں اتنے ہی دیانتدار ہیں یا ہمارے فرائض کی بجا آوری میں ہمارے اہل خانہ، رشتہ دار اور دوست احباب خلل ڈالتی ہیں؟ رس چوسنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو ٹیوب نما زبان دی ہے، جس کی وجہ سے یہ بآسانی پھولوں کے اندر سے رس چوس لیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بصارت بھی حیرت انگیز ہوتی ہے۔ اس کی ہر آنکھ میں 6000 عدسے موجود ہوتے ہیں، جو اس کو پھولوں کی پنکھڑی کے اندر موجود چھوٹے چھوٹے دانے، گرد و غبار کے ذرات تک دیکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے رس میں نقصان دہ ذرات شامل نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ یہ شہد کو چھتے میں بھی گرد و غبار، دھوئیں اور کیڑے مکوڑوں سے بچاتی ہے۔ اسی وجہ سے تیار شدہ شہد خالص ہوتا ہے۔ جمع شدہ شہد کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ہوا کی آمد و رفت مناسب ہو، اور دوسرا اس کا درجہ حرارت 93 ڈگری فارنہائٹ سے کم یا زیادہ نہ ہو۔ لہٰذا یہ اپنے پروں کو پھڑپھڑاتی ہیں اور چھتے کے اندر کا درجہ حرارت مناسب رکھتی ہیں۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام تر صلاحیتوں کو اسی طرح اور اسی مقصد کے تحت استعمال کرتے ہیں جیسا کہ ان کا حق ہے؟ ناظرین، جب کارکن مکھیاں رس چوس لیتی ہیں تو وہ اپنے منہ میں اس میں لعاب شامل کرتی ہیں۔ یہ رس ابتدا میں 50 سے 80% تک پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ چھتے میں لے جا کر اسے گھاڑا کیا جاتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کا پانی سوکھتا جاتا ہے، اور جب شہد تیار ہو جاتا ہے تو اس میں پانی کی مقدار 16 سے 18% کے درمیان ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی جو شہد تیار کرتی ہے وہ اس کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور یہ شہد ہی دراصل انسان حاصل کر پاتا ہے۔ اگر مکھی شہد صرف اپنی ضرورت کے تحت بنائے اور روزانہ اس کو ختم کر دے تو اس کو اس قدر محنت نہ کرنی پڑے گی، بلکہ وہ ایک آرام دہ زندگی گزار سکتی ہے، مگر انسان ضرور شہد سے محروم ہو جائے گا۔ دوسری طرف انسان شہد حاصل کرنے کے لیے مکھی کو اس کے گھر سے بے گھر کر دیتا ہے۔ اب اگر یہ اپنے ساتھ جاتے جاتے تھوڑا سا شہد لے جائے تو انسان کے لیے کچھ بھی نہ بچے، مگر وہ انسان کے ساتھ خیر خواہی اور احسان کا معاملہ کرتی ہے، اپنے ہی گھر سے بے دخل کر دینے والے انسان کو جاتے ہوئے شہد کا تحفہ دے جاتی ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کر سکتے ہیں جن کے رویے ہمیں بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں؟ شہد بنانے کے علاوہ یہ مکھی زراعت کے لیے پولینیشن کا کام بھی کرتی ہے۔ جب رس چوسنے کے لیے کسی پھول پر بیٹھتی ہے تو نر پھولوں کے تولیدی دانے اس کے جسم کے ساتھ چپک جاتے ہیں، اور جب یہ دوسرے پھول پر جاتی ہے تو پھول کے نسمانی حصے ان زردانوں، جنہیں پولن کہتے ہیں، اپنی جانب کھینچ کر حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح یہ بہت سے پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار کی ترویج میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جو زردانے بچ جاتے ہیں یہ ان کو اپنے ساتھ چھتے میں لے جاتی ہیں اور شہد میں شامل کر دیتی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتایا، قرآن نے 1400 سال پہلے شہد کو لوگوں کے لیے شفا کہا تھا۔ آج سائنس بھی اس حقیقت کو مان گئی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی کتاب قرآن اور جدید سائنس میں لکھتے ہیں کہ اب ہمیں معلوم ہے کہ شہد میں شفا ہے اور یہ ہلکا سا جراثیم کش بھی ہے۔ اسی حوالے سے وہ ان روسی فوجیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں جو جنگ عظیم دوم میں زخمی ہوئے اور اپنے زخموں پر شہد لگایا، جس سے ان کے زخموں میں بیکٹیریا کی افزائش رکی، اس لیے ان کے زخم ٹھیک ہو گئے۔ شہد کی مکھی کے پیٹ میں مختلف رطوبتیں یا انزائمز بھی نکلتے ہیں۔ ان کو شاہی جیلی یعنی رائل جیلی کہتے ہیں۔ یہ جیلی شہد سے الگ کر لی جاتی ہے۔ یہ ایک قوت بخش مادہ ہوتا ہے اور آج اس کو مختلف امراض میں استعمال کیا جاتا ہے۔ چین میں ستمبر 1993 میں ہونے والی ایک کانفرنس میں امریکی سائنسدانوں نے اعتراف کیا کہ شہد، رائل جیلی، زردانہ اور شہد کی مکھی کی رال بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ اسی طرح رومانیہ میں ایک ماہر امراض چشم نے بتایا کہ اس نے اپنے 2094 مریضوں پر شہد کو آزمایا
جو موتیا بند کے مریض تھے ان میں سے 2002 مریض تندرست ہو گئے۔ اسی طرح کی بہت سی مثالیں بھی آج اس بات کی گواہ ہیں کہ شہد لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مشہور حدیث کا ذکر بھی کرتا چلوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ عرض کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو شہد پلاؤ۔ وہ دوبارہ آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، شہد پلانے سے تو اس کا پیٹ اور خراب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا قول سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ اسے پھر شہد پلاؤ۔ وہ تیسری بار آیا اور کہنے لگا، میں نے شہد پلایا لیکن تکلیف اور بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سچ کہا اور تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ کہا۔ اس پر اس نے پھر شہد پلایا تو وہ تندرست ہو گیا۔ ڈاکٹر خالد غزنوی اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث علم العلاج اور ماہیت امراض کے بارے میں ایک روشن راہ ہے، کیونکہ اسہال کا سبب آنتوں میں سوزش ہے جو کہ جراثیمی زہر یعنی ٹاکسن یا وائرس سے ہو سکتی ہے۔ اگر ایسے مریض کی آنتوں میں حرکات کو فوری طور پر بند کر دیا جائے تو سوزش بدستور رہے گی یا جراثیمی زہر وہیں رہ جائے گا۔ اس لیے علاج کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے آنتوں کو صاف کیا جائے، پھر جراثیم مارے جائیں۔ شہد میں صلاحیت تھی کہ وہ یہ دونوں کام کر سکتا تھا۔ شہد کے فوائد تو بے شمار ہیں اور شہد کی مکھی پر غور و فکر کر کے انسان بہت سے بھولے ہوئے اسباق یاد کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دوسروں کی طرح ہم بھی ان پر ریسرچ کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دلچسپ معلومات پسند آئی ہوگی۔ حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔